اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف کرتا تھا۔ تحریف یعنی تبدیلی کرنا۔ یہودی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں انہوں نے تبدیلی بھی لائے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں لا جا سکتی۔ تو جو ہماری کہانیاں ہوتی ہیں تو اس میں قرآن و حدیث کا درس ہی ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے آپ کون سی کہانی لائیں؟ سب سے بھلی بات۔ شانزی کی بھی اچھا، سب سے بھلی بات، بھلی کہتے ہیں اچھی بات کو۔ سورج کی سنہری کرنیں چار سو پھیلیں، چار سو یعنی چاروں طرف۔ کتنی سمتیں ہوتی ہیں؟ چار سمتیں ہوتی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ گاؤں کے شمال میں ندی کے کنارے راتوں رات کسی نے گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی ہے۔ پہلے تو لوگ گھبرائے کہ رات بھر میں یہ کیسے ہو گیا۔ پھر چند لوگ ہمت کر کے جھونپڑی کے پاس پہنچے تو بہت سی قدموں کی آواز سن کر جھونپڑی سے ایک بزرگ باہر نکلے۔ انہوں نے سب کو مخاطب کر کے السلام علیکم کہا۔ سبھی لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کون بزرگ ہیں جنہوں نے خود پہل کر کے انہیں سلام کیا؟ بابا جی آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ایک آدمی نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ بیٹا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بیوی ہے اور نہ بچے، اس لیے نہ جانے کب سے چل پھر کر زندگی گزار رہا ہوں، کبھی اس شہر کبھی اس نگر۔ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی تڑپ ہے جو کسی لمحے مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ بابا جی آپ نے خواہ مخواہ جھونپڑی بنانے کی تکلیف کی ہے، ہم آپ کے لیے گاؤں میں رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کر دیتے، اور پھر آپ اپنے طور پر کھانے پینے کا کیسا بندوبست کریں گے؟ گاؤں کے نمبردار نے پوچھا۔ بابا جی نے کہا ہم سب کو پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ میں اپنی گزر بسر کے لیے مختلف شاخوں اور رنگ برنگے دھاگوں کی مدد سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر بیچ لیتا ہوں، اور اس سے جو کچھ ملتا ہے اس سے بآسانی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ زیادہ کی مجھے طلب نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی پرخلوص پیش کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ خود ہی ادھر چلے آئے، ورنہ میں تو آپ سے ملنے آنے والا تھا۔ آپ آئیں، 100 بار آئیں، سبھی نے یک زبان ہو کر کہا۔ اگلے روز بابا جی نے کندھے پر سفید رومال ڈالا اور گاؤں کی طرف چل دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ننگے سر ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھیں۔ بابا جی نے وہیں رک کر عورتوں کو مخاطب ہو کر کہا، بیٹیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر سے باہر بے پردہ پھرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں تو آج تک کسی نے ایسا کرنے سے نہیں ہو، آپ بھلا ہمیں منع کرنے والے کون ہیں؟ ایک عورت نے دوسری عورت کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا اچھی اور سچی بات کا جب بھی پتہ چلے اسے کسی وقت اختیار کر لینا چاہیے۔ بابا جی نے شفقت سے سمجھایا اور وہاں سے آگے چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ راستے میں چند بچے گولیاں کھیل رہے تھے اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے تھے۔ بابا جی نے جا کر ان کو السلام علیکم کہا اور پیار سے سمجھایا کہ اچھے بچے فضول اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، پڑھو لکھو اور فارغ وقت میں گھر کے کام کاج میں ماں باپ کا ہاتھ بٹاؤ۔
بچوں نے یہ بات پہلی بار سنی تھی. یہ بات انہیں اتنی اچھی لگی کہ اس وقت تمام بچوں نے گولیاں قریبی نہر میں پھینک دی اور اپنے اپنے گھر کی راہ لی. دن ڈھلنے لگا تھا. بابا جی نے دن بھر مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات اور بات چیت کی. کسی نے ان کی باتوں کو بہت پسند کیا اور کوئی ناپسندیدگی کے انداز میں منہ بنا کر وہاں سے چل گیا. چند ہی دنوں میں جہالت اور برائیوں کی اماجگاہ کہتے ہیں جگہ، ٹھکانہ، جہاں پر لوگ بنے ہوئے گاؤں میں نیکی اور اچھائی کی خوشبو پھیل گئی. نفرت اور عداوت کی جگہ محبت اور پیار نے لے لی. ایک دن بابا جی نے صبح ہی صبح گاؤں کا رخ کیا. لوگ ابھی نماز اور ناشتے سے فارغ ہو کر معمولات زندگی شروع کرنے والے تھے کہ بابا جی نے گاؤں کے درمیان میں موجود کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، کچھ عرصے پہلے میں ایک اجنبی اور پردیسی کی طرح آپ کے گاؤں میں آیا تھا. آپ نے مجھے جو عزت و احترام دیا اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں تو مسافر ہوں، آج آپ سے جدا ہو کر کسی اور گاؤں کا رخ کروں گا. مجھے امید ہے کہ نیکی کی جو شمع یہاں روشن کر کے جا رہا ہوں آپ اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے. جب تک آپ کے یہاں نیکی کا چلن عام رہے گا اس وقت تک سارا گاؤں محبت اور بھائی چارے کی روشنی سے جگمگاتا رہے گا. بابا جی نے یہ کہا اور اپنے سامان کی مختصر سی بوٹلی کندھے پر رکھی اور لوگوں کے اصرار کے باوجود اللہ حافظ کہہ کر چل دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہے لوگوں سے یہ سنا کہ جو بھی اچھی بات سنو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ اور اس سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اچھی بات دوسروں کو سنانی چاہیے. تو ہم سب اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تو آج بہت اچھی کہانی سلیکٹ کی تھی. اس کو پڑھنا بھی آنا چاہیے بیٹا.